اب بھی وہ دن یاد آتا ہے تو جی کانپ جاتا ہے۔ ان دنوں میرے بیٹے سمیر کی عمر 11 برس تھی اور وہ چھٹی کا طالب علم تھا۔ میرا بیٹا کلاس میں ہوشیار اور لائق تھا۔ ایک روز ہمارے گھر میں مہمان آئے اور رات تک رہے۔ ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ سمیر اسکول کا کام نہ کر سکا کیونکہ میں نے اس کو سودا سلف لانے کے لیے بار بار گھر سے باہر بھیجا تھا۔ اس طرح اس کا وقت ضائع ہوا۔ رات کو تھک کر جلدی سو گیا کہ اس کو جلدی سو جانے کی عادت تھی۔ اگلے روز اس نے کہا کہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہوم ورک نہیں کیا ہے، ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی۔ تبھی میں نے کہا کوئی بات نہیں، ڈانٹ کھا لینا مگر اسکول ضرور جاؤ، ناغہ مت کرو۔ وہ خود بھی ناغہ نہیں کرتا تھا۔ اس دن اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا دل بالکل بھی جانے کو آمادہ نہ تھا۔ بہرحال میں نے مجبور کیا کہ وہ ضرور جائے۔ تبھی بادل نخواستہ تیار ہو گیا اور چلا گیا، لیکن کافی لیٹ پہنچا تھا۔ اس وقت دعا ہو چکی تھی اور بچے کلاسوں میں جا چکے تھے۔ وہ بستہ گلے میں ڈالے بھاگا بھاگا اسکول گیٹ پر آیا تو چپڑاسی نے اسکول میں داخل ہونے سے روک دیا کیونکہ ہیڈ مسٹرس کی ہدایت تھی کہ لیٹ آنے والے بچوں کو اندر نہ آنے دیا جائے بلکہ گیٹ سے واپس کر دیا جائے تاکہ ڈسپلن خراب نہ ہو۔ میرے بیٹے نے کافی منت کی مگر چپڑاسی نے ایک نہ سنی اور اسکول گیٹ بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ میڈم کا حکم ہے، اب تم اتنی دیر سے کلاس میں جاؤ گے تو میڈم مجھ سے ناراض ہوں گی۔ سمیر واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ سڑک پر آیا سوچنے لگا واپس کیسے جاؤں، ماں خفا ہوگی۔ اصل بات یہ تھی کہ جب میں نے اس کو ہر حال اسکول جانے کا کہا تو وہ بستہ کھول کر اسکول کا کام کرنے بیٹھ گیا۔ تب میں کہتی رہ گئی کہ اٹھو اور تیاری کرو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے، اب ہوم ورک کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مگر اہانت سے بچنے کو اس نے میری بات نہ سنی اور جلدی جلدی ہوم ورک پورا کرنے کے بعد ہی یونیفارم پہنا اور ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ جو بس اس کے اسکول جاتی تھی وہ ہمارے گھر کے پاس سے ہی مل جاتی تھی۔ خوش قسمتی سے وہی مخصوص نمبر کی بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میں چڑھ گیا۔ اس کو امید تھی کہ جب اسکول پہنچے گا تو اسمبلی ہو رہی ہوگی، مگر بس بھی راستے میں دو چار مسافر اٹھانے کو بریک لگاتی چلی گئی۔ یوں اور دیر ہو گئی۔ چپڑاسی تو گیٹ لاک کر چلا گیا مگر کچھ دیر تک اسکول کے باہر کھڑا یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ گھر جانے کا مطلب تھا ماں کی خشمگین نگاہوں کا سامنا کرنا۔ اس نے سوچا کہ میری ماں یہی سمجھے گی کہ میں راستے سے لوٹ آیا ہوں۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسکول کے سامنے پہلے گراؤنڈ کی طرف چلا گیا جہاں کچھ لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کافی دیر وہ کھیل دیکھنے میں محو رہا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک بندوقچی آ گیا جس کے پاس نشانہ لگانے والا بڑا سا گتا تھا جس پر گول دائرہ بنا ہوا تھا۔ لڑکے اپنا کھیل چھوڑ کر اس کی جانب لپکے۔ نشانہ بازی کا یہ کھیل بڑا ہی دلچسپ تھا۔ بچے بندوقچی کو چند سکے دیتے اور وہ بندوق میں چرے بھر کر لڑکے کے حوالے کرتا۔ وہ باری باری سامنے رکھے بورڈ پر رنگ برنگ غباروں کو نشانے پر لیتے۔ یہ ایسا دلچسپ اور دل موہ لینے والا منظر تھا کہ سمیر یہ بھول چکا تھا کہ گھر بھی جانا ہے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ کھیل بچوں کا دھیان پکڑ لیتے ہیں اور ان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہتا۔ سمیر بھی اسی عمر میں تھا، بس وہ کھیل دیکھتا رہا۔ لڑکوں کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ اپنی راہ ہو لیے۔ تبھی سمیر کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں کچھ پیسے موجود ہیں کیونکہ اس نے 3 دن سے اپنا جیب خرچ جمع رکھا ہوا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے روپے تھے نکال لیے اور نشانہ بازی کرنے لگا جہاں تک کہ رقم تمام ہو گئی۔ بندوقچی نے اپنا گتا اور بندوق کندھے پر لٹکائی اور چلنے کو ہوا تو سمیر کو ہوش آیا کہ اس نے بھی تو گھر جانا ہے۔ اس نے گھبرا کر تماشے والے سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے اس وقت کیا بجا ہے؟ کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور بندوقچی بولا، اوہ یہ تو بند ہو گئی، میں آج اس کو چابی دینا بھول گیا تھا۔ ان دنوں گھڑیوں میں سیل نہیں ڈلتے تھے بلکہ ان میں چابی بھری جاتی تھی۔ اس شخص نے دیکھا کہ لڑکے کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اسکول سے بھاگا ہوا ہے، اس لیے گھر جانے سے قبل ٹائم پوچھ رہا ہے۔ وہ بولا، ایسا کرو کہ تم یہاں کھڑے رہ کر نشانہ لگاؤ، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، میں سامنے اس کٹیا تک جاتا ہوں، وہاں میرا بھائی رہتا ہے،
مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی بوتل بھی لاتا ہوں اور ٹائم بھی پوچھ لوں گا۔ گھبراؤ نہیں، بس میرے سامان کا دھیان رکھنا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ یہ کہہ کر اس نے بیچارے والی بندوق میرے لختے جگر کو تھما دی اور خود کٹیا کی جانب دوڑ لگا دی جو سامنے نظر آ رہی تھی۔ لاکھ سے آنا صحیح، بچہ پھر بچہ ہوتا ہے۔ بندوق ہاتھ میں آتے ہی وہ پھر سے نشانہ بازی میں مصروف ہو گیا، جہاں تک کہ تھک گیا۔ چرے بھی ختم ہو گئے، اس کو جمائیاں آنے لگی، پیاس بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کئی بار کٹیا کی طرف دیکھا، کوئی آتا دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کی اذیت سہنے کے بعد وہ نشانہ بازی کا سامان وہیں چھوڑ کر سڑک کی طرف جانے کو ہوا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ اسکول کی چھٹی ہو چکی ہے اور وہ اب اس کو گھر چلے جانا چاہیے۔ سڑک سے بس پر چڑھ بیٹھے گا تو وقت پر گھر پہنچ جائے گا۔ ابھی وہ 2 قدم چلا تھا کہ بندوقچی آ پہنچا اور بولا، تم کہاں جا رہے تھے؟ میرا سامان چھوڑ کر اپنے گھر جا رہا ہوں، سمیر نے جواب دیا۔ اس وقت کیسے جاؤ گے؟ اسکول کی تو کب کی چھٹی ہو چکی ہے، اب سپہر کے 3 بج رہے ہیں، جبکہ اسکول کی چھٹی 2 بجے ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں، تم کو تو کافی دیر ہو گئی ہے۔ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ کیا پیدل جاؤ گے؟ نہیں، بس پر، سامنے سڑک سے مل جائے گی۔ بس کا کرایہ تمہارے پاس ہے؟ نہیں۔ سمیر کو دفتن یاد آیا کہ اس نے سارے پیسے تو نشانہ بازی میں لگا دیے تھے، تبھی نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ اس کٹیا تک چلو، وہاں میرے بھائی کا رکشہ موجود ہے، وہ تم کو تمہارے گھر چھوڑ دے گا اور کرایہ تم اپنی امی سے لے کر اس کو دے دینا۔ سمیر متفکر ہوا، بندوقچی صحیح کہہ رہا تھا، بغیر کرایہ وہ بس پر نہ جا سکتا تھا۔ تبھی اس چالاک آدمی نے میرے بیٹے کو باتوں میں لگا لیا اور وہ اس کے ساتھ کٹیا تک جانے پر راضی ہو گیا، جہاں ایک رکشہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ میرے شوہر 3 بجے گھر آ جاتے تھے اور سمیر باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے سوچا اور دیر ہوئی تو والد سے مار ہی نہ پڑ جائے، کیا بتائے گا کہ کیوں دیر سے گھر پہنچا ہے۔ بس اس نے اسی میں عافیت جانی کہ رکشے میں ہی گھر چلا جائے۔ اس کو سوچتا دیکھ کر اس شخص نے کہا، بیٹا ٹائم ضائع مت کرو، پہلے ہی تم کو بہت دیر ہو چکی ہے، بس اب تم جلدی سے گھر چلو۔ بس میں جانا چاہتے ہو تو یہ لو کرایہ، بس پر چلے جاؤ، لیکن بس میں اور بھی تم کو دیر ہو جائے گی، بہتر ہے کہ میرے بھائی کے رکشے میں چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ بچے نے اس آدمی کی بات کا اعتبار کر لیا اور وہ رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشے والے کو گھر کا پتہ بتا دیا۔ یوں ہی وہ رکشے میں بیٹھا، بندوقچی نے پانی کی بوتل اس کو تھما دی اور کہا، اگر پیاس لگی ہے تو پانی پی لو۔ پیاس تو واقعی اس کو لگ رہی تھی، کیونکہ بہت دیر تک گرمی میں وہ میدان میں کھڑا رہا تھا۔ اس نے بوتل منہ سے لگا لی اور سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی ٹھنڈا تھا، لہٰذا اسے پیاس بجھانے کا لطف آ گیا، لیکن اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا اسے نہیں معلوم۔ جب ہوش آیا تو وہ ریل گاڑی کے ڈبے میں موجود تھا، جس میں سواریاں نہیں تھیں بلکہ بس 2 شخص اس کے پاس بیٹھے تھے۔ دراصل یہ اسپیشل ڈبہ تھا جو انہوں نے ریزرو کرا لیا تھا۔ سمیر گھبرایا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ اس کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس نے قبل ازیں ایسے واقعات اور باتیں سن رکھی تھیں۔ وہ ایک ذہین لڑکا تھا، سوچنے لگا کہ شور مچایا تو یہ لوگ اس کو خاموش کر دینے کا انتظام بھی جانتے ہوں گے۔ یہ سارا کام سوچ سمجھ کر ہوا ہے تو اس کو بھی سوچ سمجھ کر رہنا ہوگا۔ جب گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی تو وہ جان گیا کہ اسٹیشن آ گیا ہے۔ تبھی اس نے ٹوائلٹ جانے کا اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک اس کو ٹوائلٹ لے گیا اور وہ خود باہر کھڑا ہو گیا۔ ٹوائلٹ دروازے کے قریب تھا، ریل گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے گردن نکالی، سیدھا سامنے اسٹیشن ہے جس پر میاں چنو لکھا ہوا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ اس کی خالہ میاں چنو میں رہتی ہیں، وہ پچھلی چھٹیوں میں وہ ماں کے ساتھ ان کے گھر جا چکا تھا۔ یہ خالہ اسکول کی ہیڈ مسٹرس تھی، اس اسکول کا نام بھی یاد تھا۔ بس ٹوائلٹ سے نکلتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور نگرانی کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر ریل گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ ریل کے کھلے دروازے پر سے کود پڑا تھا۔ اسے چوٹ تو آئی لیکن اس نے دوڑ لگا دی اور وہاں موجود لوگ اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نگراں گھبرا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ سامنے بہت سے لوگ سامان اٹھائے جا رہے تھے۔ وہ ان کے درمیان سے ہوتا ہوا نہ جانے کس سمت بھاگ رہا تھا کہ بیرونی گیٹ پر ریلوے کے ایک سپاہی نے اس کو روک لیا۔ سمیر کا سانس پھول گیا تھا، وہ بات بھی نہ کر پا رہا تھا۔ ریلوے کا سپاہی اس کو ایک ریلوے آفیسر کے پاس لے گیا۔ اس نے اپنے آفس میں بٹھا کر پانی وغیرہ پلایا۔ سمیر کا سانس
بحال ہوا تو اس نے آفیسر کو احوال بتا کر کہا یہاں میری خالہ فلاں اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہیں، آپ مجھے ان کے پاس پہنچا دیجیے۔ یوں میرا لخت جگر بد نصیبی کے آخری دہانے سے لوٹ کر اپنے ماں باپ کی پرکشش پرشفقت جنت کے سائے تلے لوٹ آیا۔ کیا بتاؤں، جب سمیر گھر نہ لوٹا تو اس کے بعد کے 2 دن ہم نے کیسے گزارے۔ اپنے بیٹی کی جدائی کو میں جیتے جی کا جہنم کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اس وقت کو کوستی تھی جب میں نے اس کو زبردستی اسکول بھیجا تھا۔ اسکول سے بھی پتہ کیا، لیکن چپڑاسی نے بھی ڈر سے نہ بتایا کہ وہ آیا تھا، مگر اس کو سمیر کو اسکول کے اندر جانے نہ دیا تھا، بلکہ گیٹ بند کر لیا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو ذہن خلفشار کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اگر میرا بچہ حاضر دماغی سے کام نہ لیتا، اگر وہ جرأت مند اور ذہین نہ ہوتا تو شاید وہ ان ظالموں کے چنگل سے کبھی نہ نکل پاتا، اور خدا جانے وہ صفاک انسان اس کا کیا حشر کرنے والے تھے۔ سوچتی ہوں اسکول کی سربراہ سے کہوں کہ کم سن بچوں کو لیٹ آنے پر سزا نہ دیا کریں، بلکہ ان کے والدین کو بلا کر سرنزش کیا کریں۔ ممکن ہے کہ لیٹ آنے کا سبب ان کے گھر والے ہوں یا کوئی اور وجہ ہو۔